بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 2020 کے ساتھ آپ کا میزبان جمیل شاہ حاضر خدمت ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہمارا پیارا ملک بے انتہا قربانیوں کے بعد بنایا گیا۔ ناظرین، برطانوی سامراج، انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے ہمیں آزادی نصیب ہوئی اور ہمیں آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ ہندوستان کے نامی گرامی پہلوان ہیں جن کا نام بلو پہلوان ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلو پہلوان کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، جی آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ اور میں کیا بتانا پسند کروں گا جی، میں تو بہت زیادہ پسند کروں گا بتانا، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان بننے کے لیے جو ہے نا بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے نا بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ یقین مانے بہت سے بزرگوں کے جو ہے نا وہ اپنی بنیادوں میں نا اپنی گردنیں فٹ ہوئی ہیں، یعنی کہ بڑا خون خرابہ ہوا تھا۔ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں بمال ہوئی تھی۔ پاکستان کوئی عام ہی نہیں بنا، بڑی محنتوں لگن اور بڑی قربانیوں کے ساتھ بنا ہے۔ اور یقین مانے کوئی بھی راضی نہیں تھا پاکستان بننے کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائد اعظم نے جو ہے نا بڑی محنت کی تب جا کے پاکستان بنا تھا۔ اچھا بلو پہلوان جی، یہ بتائیں کہ جب وہ ہجرت ہو رہی تھی اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس وقت جی واقعہ یہ پیش آیا تھا، قافلے آ رہے تھے، قافلے آئے تھے، قافلے جا رہے تھے، ہم بھی آ رہے تھے اور ساتھ ہمارے بڑے جانور بھی آ رہے تھے، گائے بھینسیں بکریاں مرغیاں ہم آ رہے تھے۔ ہم کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم نکل آئے، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ کتے اور بندر تھے وہ وہیں رہ گئے۔ بس میں آیا اور ساتھ اپنے ایک لنگور کو لے آیا۔ یہ تو آپ کا اسسٹنٹ ہے۔ یہ بتائیں یہ کیا اٹھایا ہوا آپ نے؟ یہ تم کو پتہ نہیں ہے، یہ گرز ہے، گرز، اس سے میں ورزش کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں پہلوان جی، کیا آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ آپ کی کیا عمر ہے؟ میری عمر جی، میری عمر تقریباً 40 سال ہے۔ 40 سال کے؟ آپ لگتے تو نہیں ہو۔ ہاں تو میں لگے یا نہ لگے میری عمر ہے 40 سال ہے، میں نہ جھوٹ بولتا ہوں نکال کے۔ اور تم میری میت میں آئے ہو کہ نہیں؟ میں عمر بتا رہا ہوں۔ عمر بتا رہے ہو؟ میری عمر 40 سال ہے، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھوٹ سنا ہے۔ میں جھوٹ کو برداشت ہی نہیں کرتا ہوں۔ یہ میری عمر 40 سال ہے، 40 سال سے میں یہی بتا رہا ہوں۔ تو کتنے اب تک آپ نے میڈل جیتے ہیں؟ کوئی پہلوانی جیتی ہے آپ نے؟ اس میں آپ نے کوئی کپ جیتا یا میڈل جیتا یا کوئی؟ میں نے بڑے بڑے میڈل جیتے ہیں جناب۔ بتاؤ تم، بتاؤ نا تم میرے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کتنی ایکسرسائز کرتے تھے؟ میں تو ہر وقت ایکسرسائز میں ہی ہوتا ہوں۔ بتائیں جی ایکسرسائز۔ اور ایکسرسائز میں کتنی کرتا ہوں، اور تم بتاؤ نا۔ او جی، یہ 5000 ڈنٹ روزانہ نکالتے تھے، ناممکن۔ 10 لاکھ بیٹھک روزانہ،
ہو ہی نہیں سکتا. 2000 میل پیدل اور دوڑ میں 5 گھنٹے سانس روک کے رکھتے تھے. ہو نہیں سکتا, ماننے والی بات نہیں ہے. اور تم کیا نہیں مانتے ہو؟ مانو نہ مانو ہمیں کیا, تم نے صحیح بتایا نا. اس وقت کیمرے نہیں تھے نا. ہاں اس وقت کیمرے نہیں تھے. اور بتاؤ ذرا اس کو ہم کتنے بہادر تھے, ہماری تعریفیں کرو. یہ ان کی خوراک آپ کو بتاؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. ظاہر ہے, بتائیں ذرا. 5 بیل جنگلی روزانہ کھاتے تھے. 10 ہرن اچھا, روزانہ کھاتے تھے. لگ تو نہیں رہا ہے. 5 بکرے ان کی خوراک تھی. اور 1 لاکھ انڈے وہ بھی مرغیوں اور بطخوں کے کھاتے ہوتے تھے. امپاسبل, یہ ماننے والی بات نہیں ہے. یہ کیا کہا اس نے؟ کیمرے نہیں تھے نا. ہاں یقین نہیں آ رہا ان کو. اور ان کو یقین کیسے آئے گا؟ ان کو یقین آئے گا جب یہ میری انوکھی پہلوان کی لڑائی دیکھتے تو. آپ یقین مانے ہم بڑے مشہور ترین قسم کے پہلوان تھے, خاندانی پہلوان تھے. آپ یقین مانو پوری دنیا سے جتنے پہلوان ہیں انہوں نے مجھے چیلنج کیا. توبہ. وہ اس وقت تو آپ اتنی خوراک ہوتی تھی, تو میں- آج کل کیا کھاتے ہیں آپ؟ اور میں تم کو بتا رہا ہوں نا, وہ چیلنج میں نے سنا, ایکسپٹ کیا ہے. تم میری اس کا پہلے خوراک کے بارے میں بتاؤ. اب ان کی خوراک کم ہو گئی ہے. 100 درجن انڈے ان کی خوراک روزانہ کی ہے. 100 کلو بکرے کا گوشت روزانہ کھاتے ہیں. یہ اب ان کی خوراک ہے. ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا. اور 2 من مچھلی بغیر کانٹے کے. 3 من مچھلی کانٹے والی کھا جاتے ہیں. کیوں جی, میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. نہیں تم نے بہت اچھا بولا, تمہاری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. پہلے والی دی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ حالات ہو گئے ہیں. دوں گا تم مجھے بدنام کرنے آئے ہو. نہیں تنخواہ دیں گے تو ان کو بتاؤں دوں گا نا, یہاں سے گھر جاؤں گا. جی کب ہے, ہاں سارا خود کھا جاتے ہیں. یہ نوکر رکھنا بھی کیا کتنا مشکل کام ہے. یہ ہمیشہ وہاں پہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں جب سب ہماری محفل لگتی ہوتی ہے. پانی 10 ٹینکر آتے ہیں, سارا خود پی جاتے ہیں. اور 2 ڈالے برف کے اس میں ڈال کے پی جاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں مسجد سے جا کے پانی پی لو. یہ میرے پہلوان صاحب ہیں. یہ پانی اور برف بیچنے کے لیے منگواتے ہیں, پینے کے لیے. اوف اللہ, میرے لیے چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ ایک اور بتاتے تھے کہ ملک کے 3 نام ہیں. ملک کے 3 نام ہے نا. دیکھیں انگریزوں نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی. وہ دیکھیں سامنے والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی بات کرو, آپ ان سے کوئی بات نہیں کرتے ہو. کم از کم ان کو دیکھ ہی لو. کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ آپ سے مجھے ہی تاڑی جا رہے ہو, ان کو بھی دیکھو نا. 3 نام کون سے تھے؟ وہ 3 نام یہ تھے کہ انگریزوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. ایک تو انہوں نے 3 نام دیے ہمارے دشمنوں کو, انڈیا, بھارت اور بنگلہ دیش. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس سے فرق پڑتا ہے نا, ہمیں اللہ کا شکر ہے ایک ہی نام ملا ہے کلمے کے نام پہ. اور کلمے کے نام پہ ہمیں جو ایک ملک ملا ہے, آپ یقین مانے پوری دنیا کو کھڑک لگی ہوئی ہے, خارش آ رہی ہے کہ پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے رہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے, کرم ہے. ہماری پاک افواج کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, جس طریقے سے وہ اپنے وطن کی رکھوالی کر رہی ہیں. اور ان گمنام سپاہیوں کو بھی میرا سلوٹ ہے.
وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، بس اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہمیشہ کاربند رہتے ہیں۔ پہلوان جی یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا ملک پسند ہے؟ مجھے جی یہودیوں کا اسرائیل چھوڑ کے نا تو جہاں مرضی بھیج دو میں چلا جاؤں گا۔ دبئی مجھے بڑا پسند ہے، کیوں؟ وہ نزدیک ہے نا، 3 گھنٹے میں ہم آ جاتے ہیں، اور انگلینڈ 9-10 گھنٹے لگتے ہیں۔ راستے میں خارش ہو جائے تو پھر راستے میں کوئی سٹاپ نہیں۔ جائیداد بھی ہے آپ کے وہاں پہ، اسی لیے آپ کو پسند ہے؟ ہماری جداد نہیں ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے بڑی جداد بنائی ہوئی ہے، آدھا دبئی خرید لیا ہے انہوں نے۔ ہمارے حکمرانوں نے انگلینڈ میں بڑی جائیداد بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں نا، وہ انہوں نے ہم پاکستانیوں کو بیوقوف بنا کے لوٹا ہے، اور امریکہ، انگلینڈ، تھائی لینڈ تو پتہ نہیں کیا لینڈ وہاں پہ جدادیں بنائی ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، اقتدار سے باہر نکلتے ہی ہیں تو یہاں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں گئے، ایسے لگتا ہے وہ اپنے وطن میں گئے ہیں، ان کا وطن انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، دبئی ہے۔ پہلوان جی یہ بتائیں کوئی نئی نسل کو پیغام دینا چاہیں گے؟ نئی نسل کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو بچوں، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہماری پہچان ہے، اس کے دم سے جو ہے نا ساری رونقیں ہیں، بہاریں ہیں۔ اور اگر قائد اعظم نے پاکستان نہ بنایا ہوتا تو ہم انگریزوں، گوروں اور ہندوؤں، سکھوں کے غلام ہوتے۔ ہم کو جو ہے نا غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا، اور ہمارا یہ پاکستان ملک ہمیں ایک امانت کے طور پہ دیا ہے۔ اب اس امانت کو سنبھال کے رکھنا، ہم نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے ملک کی حفاظت کرو، اپنے اداروں کی حفاظت کرو، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ تو اور کیا میں رو پڑوں گا، یقین مانو۔ ناظرین دیکھا آپ نے بلو پہلوان سے ملاقات آپ کو کیسی لگی؟ اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام کے لیے خدا حافظ۔